ان کے بعد ان کے نواسے جناب نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ مسند پر رونق افروز ہوئے، اور ان کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ایسی باتیں ڈالی کہ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تو یہاں پر ہے، لیکن اصل میں یہ ہندوستان سے اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور عیسائیت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اور حقیقت تھی کہ وہ اپنے پادری وہاں سے برٹش سے چل کر اور برطانیہ سے چل کر ہندوستان آتے تھے، اور ہندوستان کے گلی گلی اور کوچوں میں جا کر عیسائیت کا پیغام پہنچاتے تھے، اور ہندوستان سے یہ جو سناتن دھرم چلتا تھا اس کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے تھے، اور ہندوستان سے قرآن اور حدیث کا خاتمہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ گلی گلی کوچا چل کر یہ پادری اپنا پیغام سناتے تھے۔ نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی فکر ہوئی اور سن 1757 میں ان کے خلاف محاذ قائم کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کا جو دربار تھا، ان کا دربار اختلاف کا شکار بن گیا، اور اپنے وزراء اور اپنے امراء کی غداری کی بنا پر انہیں شکست حاصل کرنی پڑی، اور اسی میں نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے۔ یہ محاذ چلتا رہا، اور جناب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے دلوں پر اللہ رب العزت نے اس مشن کو کھولا۔ انہوں نے پورے ہندوستان کے نوابوں اور پورے ہندوستان کے راجاؤں کو اکٹھا کیا، اور ان کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کیا کہ اگر ہم آج کھڑے نہیں ہوئے، ہندوستان میں نہ تو سناتن دھرم کے لوگ باقی رہیں گے، نہ شاشوتم دھرم کے لوگ باقی رہیں گے، نہ ہندوستان میں قرآن کی تعلیم باقی رہے گی، نہ ہندوستان میں احادیث نبویہ باقی رہے گی، نہ ہندوستان میں جتنے مدارس ہیں سب کا خاتمہ کر دیا جائے گا اگر ہم انگریز کے خلاف کھڑے نہیں ہوئے۔ اس وقت سب سے خطرناک اور سب سے بڑا دشمن انگریز کا ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے 4 جنگیں ہوئی، اور 3 جنگوں میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کو چھٹی کا دودھ یاد دلاتے رہے۔ ہر بار انگریز ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے ہارے اور بھاگنے پر مجبور ہو گئے، لیکن اخیر جب ان سے جنگ ہوئی سن 1799 عیسوی میں، وہی حال جو نواب سراج الدولہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا تھا وہی حال ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ہو گیا، اس لیے کہ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری جنگ ان سے کی تھی، اس وقت آپ نے تمام نوابوں کو، تمام امراء کو، تمام سلاطین کو جو اپنی مختلف ریاستیں لے کر بیٹھے ہوئے تھے، راجا اور رجواڑوں کو اکٹھا کیا، آؤ اٹھو، اکٹھا کر کے انگریزوں کے خلاف ان کو تیار کیا، لیکن کچھ امراء اور کچھ سلاطین کو اور کچھ نوابوں کو انگریز نے مال اور دھن اور دولت دے کر اپنے فیور میں کر لیا، جن کی بنا پر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شکست کھانا پڑی، اور سرنگا پٹنم پر حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے جام شہادت نوش فرما کر اپنے رب حقیقی سے جا ملے، اور یہ جملہ کہہ کر چلے گئے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے۔ شہید ہو گئے۔ انگریز کا جرنیل حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ناش مبارک کے پاس کھڑا ہو کر وہ گھبرا رہا تھا، وہ خود کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ابھی ٹیپو سلطان کھڑے ہو میرا کام تمام کر دیں۔ روح نکل چکی کی، ایمان اور یقین کی طاقت ایسی تھی کہ روح نکلنے کے بعد بھی باطل گھبرا رہا ہے۔ اب میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے پر بولنے جاؤں گا تو وقت نکل جائے گا، ایک ہی بات میں کہہ دیتا ہوں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ وہ ہے
جن کی ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی زندگی میں تہجد چھوڑ دی. اس سے آپ ان کی تمام عبادتوں کا اندازہ لگا لو. بادشاہ شخص تھے، متقی شخص تھے، پرہیزگار شخص تھے، اور دین کی حفاظت کا جذبہ، ایمان کی حفاظت کا جذبہ، اللہ اپنی مخلوق کی حفاظت کا جذبہ اسی کو عطا فرماتا ہے جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین. اللہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے اور انگریز آہستہ 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 دہلی کی طرف روانہ ہو گیا اور کوچ کر دیا، اور دہلی پہنچ کر حضرت جو مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ ٹمٹما رہا تھا، بہادر شاہ ظفر، ان کی فوجیں انگریز کے سامنے ٹک نہ سکی اور مرہٹہ فوجیں اپنے ہتھیار ڈال دی. اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے بعد انگریز دہلی پہ قبضہ کر کے جبرن بادشاہ وقت سے لکھوا لیا کہ لکھو کہ حکومت بادشاہ کی، مخلوق خدا کی، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا اس ہندوستان میں چلے گا.